اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، وہابی دوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین مشہور گپی جہل اعظم جناب نجیب عمر دوخانی نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس کا عنوان غالباً یوں ہے: نعت علی کے الفاظ پر ایک نظر۔ یہ عنوان ہے غالباً۔ یہ ویڈیو 10-12 منٹ پر مشتمل ہے۔ عزیزان گرامی، نجیب دوخانی صاحب نے نعت علی کو حرام ثابت کرنے کے لیے، کفر یا شرکیہ ثابت کرنے کے لیے اس کے الفاظ پر گفتگو کی۔ الفاظ پر کیا گفتگو کی جناب نے کہ جی فلانی کتاب میں یہ الفاظ ہیں، فلانی میں یہ الفاظ ہیں، فلانے مصنف نے یہ پس منظر لکھا ہے، فلانے نے یہ لکھا ہے، کسی نے غزوہ احد لکھا، کسی نے غزوہ بدر، کسی نے غزوہ تبوک لکھا۔ یہ جناب والا پس منظر ہے۔ جناب نجیب دوخانی سے مختلف کتب سے حوالہ جات پیش کر رہے تھے۔ جناب نجیب دوخانی صاحب یہ حوالہ جات پیش کرنے کے بعد اور اپنے تئیں الفاظ پر گفتگو کر لینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ محدثین کرام نے اسے کسی حدیث کی کتاب میں جمع نہیں کیا اور اس کا اعتبار نہیں کیا۔ یہ ارشاد فرما لینے کے بعد یہ جناب کی ذرا دماغی حالت بھی ملاحظہ کرتے جائیں، دماغی کمزوری بھی آپ ملاحظہ کرتے جائیں اور جناب کی ویڈیو کا خلاصہ بھی سماعت کرتے جائیں۔ الفاظ پر گفتگو کر لینے کے بعد جناب یہ کہتے ہیں کہ کسی نے نقل نہیں کیا، محدثین نے اعتبار نہیں کیا، یہ الفاظ محدثین نے نقل نہیں کیے۔ یہ جناب کہہ لینے کے بعد نعت علی کے الفاظ کے جو راوی ہیں، سند ہے جناب، اس پہ بحث شروع کر دیتے ہیں۔ جی حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کو رد کیا ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے رد کیا ہے، حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے رد کیا، لہٰذا یہ موضوع ہے، باطل ہے، مردود ہے۔ یہ علم و حکمت کے موتی پیش کرنے کے بعد، وہابی دوخانی فرقہ کے لوگوں کو خوش کر لینے کے بعد جناب اپنی گفتگو کا رخ، اپنے فتاوی جات کا رخ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جانب کر دیتے ہیں اور ایک نیا انکشاف کرتے ہیں۔ یقین مانے ایک نیا انکشاف، آپ نے بالکل ہنسنا نہیں ہے، بالکل نہیں ہنسنا۔ آپ نے جناب کی دماغی کمزوری، دماغی خرابی کا نتیجہ قرار دے کر اس انکشاف کو ہضم کر جانا ہے۔ جناب 7 منٹ 50 سیکنڈ پر یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ نعت علی کے جن کو پیش کیا، یہ الفاظ احمد رضا نے دعائے سیفی اور جواہر خمسہ میں ڈال کر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی جانب منسوب کر دیے۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب ایک نیا انکشاف کرتے ہیں۔ میرے خیال میں زیادہ ویڈیوز بنانے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اسی طرح جناب نجیب دوخانی صاحب نے ایک بات 8 منٹ 55 سیکنڈ پر یہ بھی کی، امام اہل سنت رحمہ اللہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے، کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جواہر خمسہ کی اجازت لے بھی لی تھی، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جواہر خمسہ کی اجازت لے بھی لی تھی، تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے کھاتے میں ڈال کے اس کو عقائد کے باب میں لے آئے؟ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے جو آپ نے سماعت فرما لیا۔ عزیزان گرامی، جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ جہاں تک پس منظر جائے مقام کا اختلاف ہے یہ بھی موضوع نہیں ہے، یہ بھی ہمارا نفس موضوع نہیں ہے۔ اختلاف ہوتا رہتا ہے، مفسرین محدثین اختلاف نقل کرتے ہیں۔ نماز تراویح کے متعلق وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات دست و گریباں ہیں، کوئی اس کو نماز تہجد کہتا ہے، کوئی اس کو نماز تراویح الگ نماز قرار دیتا ہے۔ اب یہ اختلاف کا ہو جانا کیا
انکار کر دینا چاہیے اس نماز سے؟ یہ پتہ نہیں سمجھانا کیا چاہتا ہے عوام کو، اس کو خود پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا الفاظ میں اختلاف ہو جانا، جگہ میں، پس منظر میں اختلاف ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ ہمارا نفس موضوع بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جناب کہتے ہیں حوالہ جات پیش کر کے، جی محدثین نے اس کو نقل نہیں کیا، اس کا اعتبار نہیں کیا، حوالہ جات اس نے خود پیش کیے، تاریخ ابن کثیر کا حوالہ پیش کیا، اسی طرح دیگر حوالہ جات پیش کیے، پھر اس پہ خود ہی جرح کر دیتے ہیں۔ حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ، یاد رکھے جرح ہوتی رہتی ہے، میں اگر جرح کرنے بیٹھ جاؤں تو چند روایات کے علاوہ، چند احادیث کے علاوہ تمام کے اوپر جرح کی جا سکتی ہے۔ کتنے بخاری شریف کے اندر راوی ہیں، رافضی، قدری، جبری، بخاری شریف ان راویوں سے بھری پڑی ہے، دیگر روایات کی کتب ہیں، ان کے راویوں پہ محدثین نے جرح کی ہے، سخت جرح کی ہے۔ فقہ حنفی کی مستدل روایات، کیا ان پہ جرح نہیں ہے؟ میں اگر مثالیں پیش کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ بہت سارے محدثین نے راویوں کے اوپر جرح کی ہے، جرح ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا سکین لگایا جتنا جناب نے لگایا ہے، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، وہ تو راویوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں۔ اسی طرح حافظ سیوطی رحمہ اللہ کا سکین لگایا، حوالہ پیش کیا، اس میں کہیں بھی جو سکین نجیب دیوخانی صاحب نے لگایا کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، وہ تو راویوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں، راویوں کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کا نام لیا، یاد رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کی تنقید کو، جرح کو قبول نہیں کرتے۔ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ، خود وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے لکھا ہے کہ ان کی جرح، ان کی تنقید وہ درست نہیں ہے۔ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، اس کتاب کے اندر بڑے بڑے محقق علماء کے اوپر، صوفیاء کے اوپر، مشائخ کے اوپر تنقید کی ہے، تنقید کے نشتر چلائے۔ منصور حلاج رحمہ اللہ، جس کا دفاع وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کرتے ہیں، اس پہ تنقید کی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ جیسا محقق عالم، اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے اور ٹکا کے تنقید کی، اور بھی بڑے بڑے صوفیاء، مشائخ، علماء کے اوپر ابن جوزی رحمہ اللہ نے تنقید کی ہے۔ تو یہ تنقید ہوتی رہتی ہے، اگر انکار نہیں کرتے تو تنقید ہوتی رہتی ہے، جرح ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا نفس موضوع نہیں ہے۔ ہم اتنی بات کے ذمہ دار ہیں جو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے لکھی ہے ناد علی کے حوالہ سے، دعائے سیفی کے حوالہ سے، جواہر خمسہ کے حوالہ سے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف صفحہ نمبر 821، جس کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ جی ناد علی کا ذکر کیا، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلی، وہاں پر امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا علی کہنا، یہ اگر تمہارے نزدیک شرک ہے، ہر حال میں کفر ہے، تو پھر یہ حضرات مشرک بنتے ہیں، یہ حضرات کافر بنتے ہیں، شرک کرنے والے قرار پاتے ہیں۔ اور بھی حوالہ جات پیش کیے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اس تناظر میں ناد علی کا ذکر کیا، جواہر خمسہ کا، دعائے سیفی کا ذکر کیا کہ یہ جو کفر اور شرک کے فتوے تم لوگوں نے لگا رکھے ہیں، ان فتووں کی زد میں پھر کون کون آتا ہے؟ یہ اس حد تک امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ناد علی کو، دعائے سیفی کے حوالہ سے، جواہر خمسہ کے حوالہ سے۔
جواہر خمسہ اور اس کے عملیات کے متعلق امام اہل سنت رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے، وہ میں ابھی انشاءاللہ العزیز پیش کرتا ہوں۔ یہ تو الفاظ اور جرح کے حوالہ سے جو نجیب دیوخانی صاحب نے جہالت پر مبنی گفتگو کی ہے اس کا مختصراً جواب ہے۔ اس کے بعد جناب نجیب دیوخانی صاحب جو ایک نیا انکشاف کرتے ہیں کہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے نعت علی کے الفاظ دعائے سیفی اور جواہر خمسہ میں ڈال کر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی جانب منسوب کر دیے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے۔ اس کی سابقہ ویڈیوز اسی موضوع پر نعت علی کے متعلق آپ سماعت کریں۔ یہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ جی یہ جواہر خمسہ ہے، اس میں فلاں صفحے کے اوپر نعت علی ہے، اور یہ جواہر خمسہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو اجازت ملنے سے 130 سال پہلے لکھی گئی، جمع کیا گیا، اس کو ترتیب دیا گیا۔ کب؟ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو 130 سال پہلے اجازت ملنے سے۔ شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کا کب انتقال ہوا؟ ان کا زمانہ کون سا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہ کا زمانہ کون سا ہے؟ شاہ صاحب کو اجازت ملنے سے قبل 130 سال پہلے مرزا محمد بیگ نے اس کو جمع کیا، ترتیب دیا بقول نجیب دیوخانی کے۔ اب درمیان میں کتنے 100 سال بنتے ہیں، اور یہ جاہل بے وقوف کہہ رہا ہے کہ احمد رضا بریلوی نے نعت علی کو دعائے سیفی میں ڈال دیا، جواہر خمسہ میں ڈال دیا، اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی جانب منسوب کر دیا۔ کب امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نعت علی کے الفاظ دعائے سیفی اور جواہر خمسہ میں ڈال دیے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں اگر یا علی کہنا، علی علی کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، بزرگان دین کو اللہ کی عطا سے، اللہ کی امداد، اللہ کی عطا کا مظہر جان کر انہیں پکارنا، یہ اگر شرک ہے تو پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ جو اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں وہ مشرک قرار پاتے ہیں، وہ کافر قرار پاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور خود نجیب دیوخانی اس بات کا اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ الانتباہ کے اندر جواہر خمسہ اور دعائے سیفی کا تو ذکر ہے۔ بھئی دعائے سیفی کی ترکیب میں یہ الفاظ موجود ہے۔ ہم شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ تک ذمہ دار ہیں، اور یہ بات تو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے نعت علی کو شرک قرار دیا ہو، کفر قرار دیا ہو۔ یہ بات تو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ جو تیرا فتویٰ ہے کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، اس فتوے کی زد میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ ابھی تک ہیں۔ اگر ان کو نکالنا ہے یا تمہیں فتویٰ اٹھانا پڑے گا، یا پھر شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی کتب سے ایک قول، ایک فرمان دکھانا پڑے گا شاہ صاحب نے فرمایا ہو نعت علی کے الفاظ کفری یا شرکی ہیں۔ لہٰذا یہ دو نمبری تمہاری نہیں چلے گی۔ یہ تمہارا جھوٹ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے دعائے سیفی اور جواہر خمسہ میں نعت علی کے الفاظ ڈال دیے۔ جو بھی یہ تمہارا جھوٹ سنے گا تو وہ ہن سے بنا نہیں رہ پائے گا۔ لہٰذا اپنے دماغ کا علاج کروائیں، آپ کا دماغ ٹھیک طرح کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد جناب حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا جو حوالہ پیش کیا تھا کہ یہ شیعوں کے مفتریات سے ہے، جناب کہتے ہیں کہ احمد رضا اس کو سنیت میں داخل کرنے والا ہے۔ بھئی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے حوالہ سے بات کی ہے، تو یہ الزام اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے اوپر آتا ہے۔ یہ الزام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے اوپر آتا ہے کہ وہ جواہر خمسہ کی اجازت لینے والے ہیں، دعائے سیفی کی اجازت لینے والے ہیں، نعت علی کی اجازت لینے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پر تو بعد میں یہ بات آئے گی، پہلے شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے اوپر آتی ہے کہ جن کی گردن کو آپ ابھی تک کفر اور شرک کے پھندے سے نہیں چھڑا سکے۔ یہ الزام ان پر
پہلے آتا ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں شاہ ولی اللہ نے جواہر خمسہ کی اجازت لے بھی لی تھی تو احمد رضا کو کس نے حق دیا؟ جی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے حوالہ سے بات کریں، ان کے عمل سے، ان کے قول سے امام اہل سنت رحمہ اللہ استدلال کریں، اپنے موقف کی حمایت میں پیش کریں، تو یہ غلط ہے۔ کیا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ جن سے تم سندیں لو، جن کو اپنا اکابر تسلیم کرو، وہ اگر یہ کام کریں تو وہ کافر مشرک نہیں ہے، وہ شیعیت کو سنیت میں داخل کرنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کو تانا دینے سے پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب رحمہ اللہ کے اوپر بات کریں۔ خود جناب نجیب دوخانی صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ الانتباہ کے اندر دعائے سیفی کا ذکر ہے، جواہر خمسہ کا ذکر ہے۔ جب جواہر خمسہ کا ذکر ہے، دعائے سیفی کا ذکر ہے، تو شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے اوپر بات کریں۔ اعلیٰ حضرت کو کیوں الزام دیتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کا قصور یہ ہے کہ آپ نے ان کے عمل کو پیش کر کے تمہارے جو یہ زہریلے فتوے ہیں ان کا پردہ چاک کیا، بات بات پہ کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہو، جی یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قصور اتنا ہے، فرمایا کہ اگر یہ کام شرک ہے تمہارے یہ باپ دادا مشرک بنتے ہیں، یہ کافر بنتے ہیں۔ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو بتلایا کہ اگر یہ کفر اور شرک ہے تو پھر اسماعیل دہلوی کا باپ دادا کافر مشرک تھا۔ یہ صرف اعلیٰ حضرت کا قصور ہے۔ اس کے بعد نجیب دوخانی صاحب نے ایک دھوکہ دیا کہ جی امام اہل سنت رحمہ اللہ جواہر خمسہ اور دعائے سیفی میں نعت علی کو ڈال کے اس کو سنیت میں لے آئے ہیں، یہ مفتریات شیعہ ہے، اور عقائد کے باب میں اس کو پیش کر رہے ہیں، عقائد کے باب میں اس کو داخل کر دیا، یہ دھوکہ دیا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا اس بارے میں موقف کیا ہے؟ جواہر خمسہ کتاب اور جو اعمال ہیں ان کے متعلق نعت علی کی کیا حقیقت ہے، دعائے سیفی کی کیا حقیقت ہے، کس تناظر میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے نقل کیا، وہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ اتنی بات ہے کہ شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کا عمل بیان کیا۔ ان دین کے ٹھیکیداروں کی جو چیمپئن اپنے آپ کو توحید کا کہلواتے ہیں، کفر شرک کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، انہیں آئینہ دکھلایا کہ اگر تم لوگوں کو کافر مشرک بناتے ہو تو پھر تمہارے یہ باپ دادا بھی کافر مشرک قرار پاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اعمال تو وہ بھی کرتے رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی اور کرے تو وہ کافر مشرک ہے، کوئی اپنا باپ دادا ہو تو وہ دودھ سے دھلا ہوا پاک صاف ہے، وہ پکا ٹھکا مسلمان ہے۔ امام اہل سنت نے اس تناظر میں یہ حوالہ پیش کیا، وگرنہ سینکڑوں دلائل امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کے اوپر۔ یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں جواہر خمسہ اور اعمال کی کیا حقیقت ہے۔ ممکن ہے نجیب دوخانی صاحب یہ حوالہ پیش کر کے کہیں کہ جی یہ دیکھیں جواہر خمسہ کے اعمال کے متعلق ان کا یہ نظریہ موقف ہے، میں پہلے ہی پیش کر دوں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر 177 اور 178۔ جواہر خمسہ میں موجود ایک عمل کے متعلق سوال کیا گیا، ایک رکعت نماز، آیا یہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اس کا طریقہ بھی سوال کے اندر لکھا ہوا ہے جو جواہر خمسہ کے حوالہ سے بیان کیا گیا۔ لکھا اگر جائز نہ ہوتا جواہر خمسہ میں کیوں لکھتا؟ جواہر خمسہ قابل دید کتاب نہیں ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رکعت تنہا پڑھنی ہمارے مذہب حنفی میں ممنوع ہے، ہمارے مذہب حنفی میں ممنوع ہے ایک رکعت اکیلے پڑھنا۔ آگے ایک حدیث پاک نقل کی اپنے موقف کی، اپنے مذہب کی تائید میں۔ حدیث پاک نقل کر لینے کے بعد صفحہ نمبر 177 کی آخری لائن، آخری سطر، فرماتے ہیں جواہر خمسہ بہت عمدہ و مستند کتاب ہے، مگر اس میں جو کچھ اعمال ارشاد ہوئے ہیں عام مسلمانوں کی منفعت کے لیے ہیں، عام مسلمانوں کی منفعت کے لیے ہیں، نہ کہ کسی خاص گروہ کے واسطے۔ یہ جواہر خمسہ کے متعلق اعلیٰ حضرت کا موقف اور نظریہ ہے، اور جو اعمال ہیں ان کے متعلق نظریہ۔ یہ نماز اگر ہمارے یہاں ناجائز ہے تو شافعیہ کے نزدیک جائز ہے، وہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا،
فرمایا جیسے حکیم ہوتے ہیں، اطباء ہوتے ہیں، یہ جب نسخے لکھتے ہیں، مرض کے متعدد نسخے لکھتے ہیں، جو نسخہ جس مریض کے مزاج و حالات کے مطابق ہو وہ اسے استعمال کرے۔ اب ظاہر ہے حکیم جب نسخے لکھے گا اپنی کتاب کے اندر تو وہ متعدد نسخے لکھتا ہے۔ اب جو مریض ہو وہ اپنے مرض کے مطابق، اپنے حالات، اپنے مزاج کے مطابق وہ نسخہ استعمال کرے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کسی مریض کا یہ کہنا کہ اس میں فلاں جزو میرے خلاف ہے یا میرے مذہب میں روا نہیں، یہ نسخہ کیوں لکھا، محض بے جا ہے۔ جیسے کوئی مریض یہ نہیں کہتا کہ یہ نسخہ تو میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے یا میرے مذہب میں جائز نہیں ہے، یہ کیوں لکھا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے وہ بات بے جا ہے، اسی طرح عملیات کے اندر جو اعمال ارشاد ہوئے ہیں وہ عام مسلمانوں کی منفعت کے لیے ہیں، کسی خاص گروہ مخصوص طبقہ کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو ایک رکعت نماز ہے ہمارے مذہب حنفی میں جائز نہیں ہے، شافعیہ کے نزدیک جائز ہے، وہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ اب اعمال اور جواہر خمسہ کے متعلق اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا۔ یہ چند باتیں نجیب دوخانی صاحب کی اس ویڈیو کے جواب میں بیان کی ہیں، اور جناب نجیب دوخانی صاحب کی جہالتیں بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی ہیں کہ اس نے کس طرح کی گفتگو کی ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔